آپ آتے کہ بولتے صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث ایک اچھی بات ہے، سناؤ سنیں مگر عمل نہیں کرنا. اپنا مسئلہ ذرا الٹا ہے، لوگ عمل کرو بول کے سناتے، میں عمل نہیں کرنے کی بات سنا رہا ہوں. دیکھو ایک بات سنا، میرا محلے میں ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان کیا کرا، عید کے دن میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں، انہیں جو ہے بیگم کو بٹھا لے کے صبح صبح نکل گیا. ارے میں بولا یہ کیا قصہ ہے میاں، عید کے دن کہاں لے کے جا رہا؟ مصیبت رہی تو گھر سے عورتوں کو لے کے نکلتے، ہاسپٹل جا رہا یا کسی کا انتقال ہو گیا تو لے کے جا رہا عید کے دن، بولے تو بات، ورنہ عید کے دن تو عورتیں گھروں میں کام کرنے کا رہتا. جا کے آپ عیدگاہ کو نماز پڑھ کے آتا، کو پکا کے کر کے تیار رکھنا ہے، فاتحہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. نہیں اب انہیں وہ پکانا کرنا، شیرخورما اور خورما سب بھول گیا، وہ کاجو چیرونجی تلنا، وہ بریانی وریانی سب لائٹ لے لیا، بیگم کو بٹھا لے کے نکلا. میں ہارن مار کے روکا، ٹھہر نہیں پوچھیں گے کون مر گئے، کس کا انتقال ہو گیا، کس کو بیماری لگ گئی، پوچھیں گے بلکہ رکایا. کہاں جا رہا ہے میاں؟ بولے وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا. ہاں میں بولا یہ کون سی نماز ہے بھائی، بیگم کو لے کے جا رہا، کوئی نیا نبی تو نہیں آیا تیرے واسطے؟ ہمارے نبی تو عید کی نماز کو عورتوں کو لے جاؤ بول کے کہیں بھی نہیں فرمائے. بے شک خدا کی قسم ہمارے مذہب میں 1400 سال سے عورت کبھی نماز پڑھنے عیدگاہ کو، 1400 سال سے جمعہ پڑھنے ہماری گھر کی عورتیں، صحابہ کی عورتیں، اہل بیت کی عورتیں، اولیاء کی عورتیں، غوث و خواجہ کے گھر کی عورتوں نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو نہیں گئے، نہ جمعہ پڑھنے گئے، نہ عید پڑھنے گئے، نہ کسوف پڑھنے گئے، نہ خسوف پڑھنے گئے، نہ نفل پڑھنے گئے، نہ فرض پڑھنے گئے، نہ واجب کو گئے، نہ سنت کو گئے. بولا تو لے کے نکلا تو کہیں نیا دن تو نہیں نکال لیا؟ بولے نہیں مولانا حدیث میں ہے. اما میں بولا 1400 سال سے حدیث ہما کو نہیں ملی، تیرے کو کہاں سے؟ ارے مشرک مولانا، 1400 سال سے تم کو حدیث کہاں سے ملے گی؟ تم نے آج تک اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھی؟ تم نے کون سی کتاب پڑھی جو 100 سال پہلے مولانا لکھ کے گئے، اس کو تم نے اپنا دین بنا لیا اور وہی کتاب تم پڑھ رہے ہو؟ تو تم کو کہاں سے حدیث ملے گی میرے بھائی؟ تم مشرک ہو ہیں. اور رہی بات تم نے کہا یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تمہارے مذہب میں کہاں سے؟ بالکل صحیح ہے، تم مشرک لوگوں کا الگ مذہب ہے اور ہم مسلمان لوگوں کا الگ مذہب ہے میرے بھائی. ہم لوگ الگ ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو ماننے والے ہیں، کسی ڈھونگی مولانا کی کتاب کو نہیں ماننے والے ہیں. تو اور جو تم نے جو بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا، اور وہاں پر جو بیٹھ کے استغفر اللہ انہوں نے بھی مذاق اڑایا. اگر میں تم کو حدیث دے دوں تب، اگر میں تم کو حدیث دے دوں، وہ بھی ایک نہیں 3 حدیث دے دوں ریفرنس کے ساتھ میں، تب کیا کرو گے تم؟ ہے تمہارے اندر دم؟ لو حدیث لو، اس کو دیکھو اور جا کے توبہ کرو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ پبلک کوئی غیر مسلم یا یہودی یا کرسچن جب رسول اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تو سارے لوگ بولتے، اور اپنے مسلمان کو لائسنس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مذاق اڑانے کا، کچھ نہیں بولتے آپ لوگ. اور وہاں پر جو بیٹھے ہیں دجال استغفر اللہ، وہ بھی ہنس رہے ہی کر کے، پتہ چلتا آخرت میں. لو حدیث لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالیں. دوشیزہ، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو باہر نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2056. عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو عیدگاہ لے جائیں. ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردے والیاں دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 981. عاصم احول نے حفصہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، پردہ نشین اور دوشیزہ کو بھی. انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے پیچھے رہیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2000.